گرامی ایک مرتبہ حر کا بیٹا چلا کربلا کی طرف چلا ان دشمنوں میں چلا کہ جو لاکھوں کا لشکر تھا. ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ حر کا بیٹا جب چلتا جاتا تھا ادھر سے لیکن امام حسین کا ساتھی تھا, ایمان کا جذبہ دل میں تھا, لہذا ایمان کا جذبہ ایمان دل میں لے کے چلا اور ادھر کبھی میمنے پہ وار کرتا تھا, کبھی میسرے پہ وار کرتا تھا, کبھی میمنے کو میمنے پہ پلٹتا تھا, کبھی میمنے کو میسرے پہ پلٹتا تھا, حتیٰ کہ ایک مرتبہ ادھر سے آواز دی, ارے دشمنان اہل بیت نے آواز دی یہ حر کا بیٹا ہے لہذا چاروں طرف سے حملہ کیا جائے. اب جو حملہ ہوا ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ جب حر کا بیٹا گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا تو آواز دی یا آقا ہے ادرکنی, اے آقا میری مدد کو آ جائیے, میں اس دنیا سے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ جیسے امام حسین نے آواز سنی ادھر حر نے آواز سنی, حر کے غلام نے آواز سنی, غلام کہتا میں جاؤں گا. ارے حر کے بیٹے نے آواز دی ہے, آقا آپ کے بیٹے نے آواز دی ہے. ادھر سے حر نے فرمایا نہیں میں اپنے بیٹے کے لیے خود لینے کے لیے جاؤں گا. ادھر حسین آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد کہتے ہیں اے حر تم نہ جانا, اے میرے باوفا ساتھی, اے میرے باوفا جانثار تم نہ جانا. کہا کیوں آقا میں کیوں نہ جاؤں؟ کہا اس لیے کہ جب کسی کا بیٹا مر جائے تو اس کی لاش اٹھانا اس کے لیے بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل امر ہے. امام حسین خود کہتے ہیں اے میں خود جاؤں گا. امام حسین بڑھے, ایک مرتبہ چلتے جاتے تھے, میں کہوں گا بیٹے کی لاش لے کے آ جاؤ گے, لیکن ارے ابھی کچھ دیر کے بعد جب حسر کا ہنگام ہوگا علی اکبر خود مرنے کے لیے جائے گا تو کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی بس ختم کیا میں نے. وہ وقت بھی آیا کہ جناب علی اکبر کا جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام کا 18 سالہ بیٹا ہے. اس نے ایک مرتبہ امام حسین کے پاس آنے کے بعد کہا یہ بابا حسین اب سب مرنے کے لیے تیار ہے, کیا مجھے اجازت نہ ملے گی؟ ادھر جناب ام لیلہ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ پروردگار عالم سے دعا کر رہی ہیں, مصلی بچھائے ہوئے ہیں, دعا کر رہی ہیں اے پروردگار عالم. مانگی امام حسین نے اجازت دی, کہا بیٹا میری طرف سے تو اجازت ہے لیکن اپنی ماں سے اجازت لے لو. علی اکبر ماں کے پاس آئے, اجازت لے لی. مرتبہ ارے پھر آئے حسین, آیا بابا حسین میں نے اجازت لے لی ہے. کہا بتاؤ جناب زینب سے اجازت حاصل کر لی ہے؟ کہا ہاں بابا جان, ارے میں تمام بیویوں سے اجازت حاصل کر چکا ہوں. کہا نہیں پہلے جناب زینب ارے بہن سے اجازت لو. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا تو جناب علی اکبر پھر خیمے میں گئے. جانے کے بعد کہا اے پھوپھی زینب ارے میں اب جانا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دیجیے. اب تاریخ بتاتی ہے اور حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے تو خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا. ایسا کیوں ہوتا تھا؟ تاریخ بتاتی ہے. اب تاریخ میں ایسا کچھ نہیں لکھا لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ بس اندر کا ماحول کسی کو معلوم نہیں تھا. ہاں اتنا ذاکرین پڑھتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہوں گے تو کبھی لیلا دامن پکڑتی ہوں گی, کبھی رباب دامن پکڑتی ہوں گی, کبھی جناب سکینہ کہتی ہوں گی اے بھیا علی اکبر جو صبح سے گیا واپس نہیں آیا. ہاں جرکم اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے پروردگار عالم. ایک مرتبہ جناب علی اکبر ارے باپ کی خدمت میں آئے, بابا جان اب میں اجازت لے چکا ہوں, اب میں جناب اپنی پھوپھی سے اجازت لے کے آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں. امام حسین نے فرمایا اے بیٹا جاؤ, اب میں نے تمہیں خدا حافظ کہہ رہا ہوں, ارے میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں. لیکن جیسے ہی جناب علی اکبر کو سجایا گیا ہے تو سارا ارے ایک مرتبہ خیمے میں سج کے آئے تھے لیکن جناب امام حسین نے جملہ کہا تھا کہ سارا سجا دینا لیکن امامہ میں رکھوں گا. علی امام حسین نے امامہ رکھا, اجازت دی اے بیٹا جاؤ خدا حافظ. ادھر ربا ادھر لیلا مصلی پہ بیٹھی ہوئی ارے دعا کر رہی ہیں اے پروردگار عالم ارے ایک مرتبہ میرا بیٹا مجھ سے اور آ کے مل لے, اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے اے پروردگار مجھے میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے. ادھر جناب لیلا کی آواز بلند ہوئی, ادھر دعا باب استجابت سے ٹکرائی اور جیسے ہی
جناب علی اکبر پلٹ کے واپس آئے، آواز دی، اے مادر گرامی نے اپنے بیٹے کو دیکھا. میں کہوں گا یہ بیٹا اب جو دیکھ رہی ہے تو یہ اس طریقے سے دیکھ رہی ہے کہ جیسے خواب دیکھے گئے تھے کہ ابھی جناب علی اکبر کی شادی ہوگی. چلو دیکھ لو ام لیلا، تمہارا بیٹا دولہا بن کے آ گیا ہے. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ پھر سے خدمت امام میں آئے، آواز دی، اے بابا جان، ارے اب میں جا رہا ہوں. گھوڑے پہ سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد اب امام حسین نے جب رخصت کیا ہے تو آواز دیتے جاتے تھے، اے پروردگار عالم، اپنی خدمت میں اسے بھیج رہا ہوں. صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں ارے تیرے رسول سے مشابہ ہے، جینا بیکار ہے. آواز دی، اے علی اکبر خدا حافظ. علی اکبر نے گھوڑا موڑ کے پوچھا، بابا جان جب آپ مجھے رخصت کر چکے تھے تو پھر یہ کیوں آیا جا رہا ہے؟ آپ کیوں تشریف لا رہے ہیں؟ جناب امام حسین نے فرمایا، بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو پتہ چلتا کہ باپ کا دل اولاد کے لیے کتنا بے چین ہوتا ہے. ہاں عزیزان گرامی، جناب علی اکبر ایک مرتبہ میدان قتال میں آئے. آنے کے بعد اب جو دیکھا، ارے ایک مرتبہ لاکھوں کا لشکر ہے لیکن اس کی رگوں میں بھی فاطمہ کا لہو ہے، اس کی رگوں میں بھی علی کا لہو ہے. ارے عزیزان گرامی، اس کو جو ہے فنون جنگ جناب عباس نے سکھائے ہیں. جناب علی اکبر نے ایک مرتبہ تلوار چلانا شروع کی. ادھر سے علامہ علامہ کی آواز بلند ہوئی، علامہ علامہ. ادھر سے جناب علی اکبر. ہر ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے جب جناب علی اکبر تنہا چھوڑ کر رسول آئے، لہر چھوڑ کر فاطمہ زہرا آئی، ارے ادھر جنت سے حسن آئے. ایک مرتبہ نجف سے علی آئے، آواز دی، اے بیٹا گھبرانا نہیں. ادھر حسن کی آواز دی، اے بیٹا حسن نے آواز دی، اے بھیا گھبرانا نہیں. علی نے کہا تم میں میرا لہو ہے. فاطمہ نے آواز دی، ارے تم میں میرا شیر ہے، تم نے میرا دودھ پیا ہے. اے میرے بیٹا گھبرانا نہیں. امام حسین نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ جناب علی اکبر کے زخم میں ڈالا. اب جو نیزا باہر نکالا ہے تو تاریخ بتاتی نیزا خالی واپس نہیں آیا بلکہ علی اکبر کا کلیجہ واپس آیا. علی اکبر سے حسین لپٹ گئے. بابا خدا حافظ. دادا جام کوثر لیے کھڑے ہیں. انا للہ. حضرات کھڑے ہیں، آپ کہتے ہیں گزارش ہے آپ حضرات کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطاہرین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. محترم زلزلہ کے سامنے سے بیٹھ جائیے آپ لوگ. آپ حضرات کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ حضرات کیوں جمع ہوئے ہیں، کس لیے جمع ہوئے ہیں، کیوں آئے ہیں، آپ سبھی جانتے ہیں. لیکن بس میں اتنا پوچھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا مجمع سردی کے زمانے میں اتنی جلدی اتنی دور تک کیسے چلایا؟ کون سی طاقت ہے، کون سا خلوص ہے، کون سی محبت جو لے کر چلی آئی؟ جواب ہوگا یہ اس ذات کی محبت ہے کہ جس کے غم میں زمین ہوئی، جس کے غم میں آسمان ہوا، جس کے غم میں سورج زرد ہو گیا، جس کے غم میں جنت البقیع سے خون ابلنے لگا، جس کے غم میں فرات کا پانی خون بن گیا، جس کے غم میں سیاہ آندھیاں آئیں، جس پر فرشتے روئے، جس پر ملائکہ روئے، جس پر انبیاء روئے، جس پر رونا قیامت تک جاری رہے گا. عزادارو آپ آئے ہیں، ضروری ہے کہ آپ پہچانیں آپ کیا ہیں، آپ کا مرتبہ اللہ و رسول کے نزدیک کیا ہے، آپ یہ پہچانیں.
روایات بتاتی ہیں کہ جس وقت کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، پیغمبر کی آغوش میں تھے، پیغمبر پیار کر رہے تھے، جبریل نے خبر دی، اے رسول اس بچے کو پیار کر رہے ہیں، کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا۔ عزادارو، حسین کو گود میں لے کر اللہ کا پیارا رسول چیخے مار مار کے رونے لگا۔ جناب فاطمہ نے پوچھا، بابا خوشی کا موقع ہے، آپ اس طریقے سے رو رہے ہیں، کیا بچے میں کوئی کمی ہے؟ پیغمبر نے کہا، بیوی بیٹی، میری لاڈلی بیٹی، میری پیاری بیٹی، بچے میں کوئی کمی نہیں ہے میری لال۔ آپ پھر کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ بچہ تو فخر کائنات ہے۔ کہا پھر کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھی جبریل آئے تھے، یہ خبر لے کر آئے تھے۔ فاطمہ نے بھی دہاڑے مار کے رونا شروع کر دیا۔ اب علی بھی آ گئے، انہوں نے پوچھا، ماجرا معلوم یہ ہوا، مولا بھی رونے لگے۔ گھٹنیوں چلتے ہوئے حسن آ گئے، پوچھا نانا کیوں رو رہے ہیں؟ اماں کیوں گریا فرما رہی ہیں؟ بابا جان کیوں گریا کنا ہے؟ ہائے ہائے جب سنا امام حسن بھی رونے لگے۔ ہائے ہائے جناب فاطمہ نے اسی ہنگام میں پوچھ لیا، بابا بتائیے جب یہ واقعہ رونما ہوگا تو کیا آپ ہوں گے؟ توجہ شرط ہے کہ آپ ہوں گے؟ کہ نہیں بیٹی میں تو نہ ہوں گا۔ کالی ہوں گے؟ کالی بھی نہیں ہوں گے۔ کہا پھر حسن ہوگا؟ کہ وہ بھی نہیں ہوں گے۔ کہا میں ہوں گی؟ کہا تم بھی نہیں ہوگی۔ کہا تو بابا ایک بات بتائیے کہ میرا لال بے گورو کفن پڑا ہوگا، پامال لاشا ہوگا تو میرے لال کو عزاداروں نہ سنا جائے گا آپ سے، اپنی قدر پہچانیے۔ میری ماں، میری بہنوں، میری بچیوں، میرے بوڑھوں، میرے بزرگوں، اب میری گزارش ہے آپ سے، اپنا مرتبہ پہچانیے۔ اللہ کے نزدیک کیا مرتبہ ہے، رسول کے نزدیک آپ کا کیا مرتبہ ہے، اللہ اللہ علی و فاطمہ کے نزدیک کیا مرتبہ ہے۔ پیغمبر نے کہا، فاطمہ حسین پر رونے کی فکر نہ کرنا، حسین کی شہادت کے بعد ایک قوم پیدا ہوگی، اس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کو، اس کے بچے حسین کے بچوں کو، اس کے جوان حسین کے جوانوں کو، اس کی عورتیں حسین کی عورتوں کو۔ اللہ اللہ، ارے عزادارے، آپ دعائے رسول کا نتیجہ ہے، دعائے فاطمہ کا نتیجہ ہے۔ اپنی عظمت کو ہائے عزادارو، میں آپ سے پوچھتا ہوں تم کیوں آئے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ ایک مرتبہ میرا دل کہتا ہے کہ میں مکے جاؤں اور مکے جا کر امام حسین کے قافلے میں حاضر ہو جاؤں، کہوں مولا آپ مکے سے چلے تھے تو لوگ عرفات جا رہے تھے، آپ کو رخصت کرنے والے کم تھے، ذرا عاشقوں کو آ کے دیکھیے، آپ کا قافلہ لے کے واپس ہو سکتے تھے، مگر جذبہ تھا کہ ہم کربلا تک نہ پہنچ سکے تو کم از کم ہندوستان کی کربلا تک جائے، حسین کو سلام کرے، حسینب کو سلام کرے، رقیہ کو سلام کرو۔ میری ماں تمہاری گودی آباد رہے، تمہارے سہاگ سلامت رہے، تمہارے جان باقی رہے، لیکن ہمارا سلام، اور غریب الوطن سکینہ تجھ پر ہمارا سلام، اے عباس با وفا تجھ پر ہمارا سلام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیک یا حسن المجتبیٰ، السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا ابا الفضل العباس۔